سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد الكرم وآلہ الکرام وصحبہ الکریم وامتہ الکریم. سرکار مجدد الف ثانی امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوبات شریف سے جو عبارتیں چل رہی ہیں، کچھ عبارتیں اور ہیں، وہ بھی سن لیجیے. فرماتے ہیں یہی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مکتوبات جلد اول کے مکتوب نمبر 266 میں صفحہ 323 پر جو خواجہ عبداللہ و خواجہ عبید اللہ علیہما الرحمہ کے نام لکھا، فرماتے ہیں، ترجمہ سنیے. یعنی زبان سے خالی کلمہ شہادت پڑھ لینا مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. تمام مسائل ضروریہ دینیہ کی تصدیق ضروری ہے. جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ جتنے ضروریات دین میں مسائل ہیں ان سب کو مانے گا تو مسلمان ہے، اور ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا تو کافر ہو گیا. تو اس میں فرمایا تھا کہ کافروں پر اور وہابیوں دیوبندی دشمنان خدا و رسول پر سختی برتنا بھی ضروریات دین میں سے ہے. اگر یہ نہیں ہے تو فرمایا مسلمان ہی نہیں. تو فرماتے تمام مسائل ضروریہ دینیہ کی تصدیق ضروری ہے، اور کفر و کفار سے بیزاری بھی لازم ہے. کفر سے اور کفار سے بیزاری بھی لازم ہے. تو اسلام حاصل ہوگا، بغیر اس کے آدمی ہرگز مسلمان نہ ہوگا. اب آگے فرماتے یہی حضرت مجدد الف ثانی قدس سر ربانی اپنے اسی مکتوب میں صفحہ 325 پر فرماتے ہیں، یعنی ایمان ان تمام دینی باتوں کو دل سے سچا ماننے کا نام ہے جو ضرورت اور تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے، اور زبان سے ان کی سچائی کے اقرار کو بھی علماء نے ایمان کا رکن بتایا ہے. صرف دل سے مان لینا کافی نہیں، فرمایا کہ علماء نے یہ بھی بتایا کہ زبان سے اس کا اقرار بھی کرے. دل سے مانے بھی اور زبان سے اقرار کرے، یہ بھی ایمان کا رکن ہے. ایمان کے دو رکن، ایک تو دل سے وہ سچا ماننا ان تمام چیزوں کو، اور دوسرا زبان سے اس کا اقرار کرنا، جو بوقت اکراہ شرعی ساقط ہو جاتا ہے. یعنی اگر کہیں ایسا ہوا کہ کسی کی طرف سے زبردستی ہوئی اور اکراہ کی صورت پیش آ گئی تو وہاں پر اجازت ہے. جیسے کہیں آپ ایسی جگہ پھنس گئے جہاں کفار نے آپ کو گھیر لیا اور وہاں پہ کہا کہ تم کہو خدا دو ہے، ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے، اور معلوم ہو کہ اگر ہم ایسا نہیں کہیں گے تو یہ مار ڈالیں گے. تو ایسے وقت کو کہتے ہیں اکراہ کا وقت ہے، مجبوری کی حالت ہے. تو اب ایسے وقت میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ زبان سے آپ ایسے الفاظ ادا کر لیں جو کہنے کو کہہ رہے ہیں، دل سے نہ کہیں، زبان سے کہیں، اور دل میں وہی ہو کہ جو اسلام ہے وہی حق ہے. تو یہ ہے اجازت، رخصت، کہ آپ ایسے وقت میں ادا کر کے ایسے الفاظ اجازت دیتی شریعت. مگر پھر بھی وہاں پر بھی آپ ایسے الفاظ زبان سے استعمال نہ کریں، بھلے جان چلی جائے. تو فرمایا اس میں زیادہ ثواب ہے، اس میں اجازت ہے، رخصت ہے کہ زبان سے آپ کہہ دیجئے، مگر دل میں وہی ہو کہ جو اسلام ہے وہی حق ہے. مگر اس میں رخصت ہے، گناہ نہیں ہوگا، مگر ثواب اس میں زیادہ ہے کہ ایسی صورت میں بھلے جان چلی جائے مگر زبان سے بھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کریں گے. تو فرماتے ہیں زبان سے اقرار کرنا بھی ایمان کا رکن ہے جو بوقت اکراہ شرعی ساقط ہو جاتا ہے. اس تصدیق کی علامت یہ ہے کہ کفر و کفار سے اور کفری باتوں سے تبری اور بیزاری کرے، اور جو کچھ کافروں کے دین و مذہب کی چیزیں ہیں ان سب سے بیزار ہو. کافروں کے دین و مذہب کی جتنی چیزیں ہیں ان سب سے نفرت ہو، بیزاری ہو. جیسے زنار باندھنا اور اس کے سوا اور شعائر کفر، تلک لگانا، یہ سب چیزیں کہتے ہیں جو کافروں کا شعار ہے.
ان سب سے نفرت ہونا چاہیے، اور اگر ایسا کر لیا تو معاذ اللہ ایمان گیا۔ اور اگر معاذ اللہ اس تصدیق کے دعوے کے ساتھ کوئی شخص کفر کی باتوں سے تبرئی نہ کرے تو اس بات کا سچائی کے ساتھ کھلا ہوا ثبوت دے رہا ہے کہ وہ ارتداد کے داغوں سے داغدار ہے، اور در حقیقت اس کا حکم منافق کا حکم ہے۔ اگر ظاہری اس کا بھی اظہار نہ کرے، نفرت نہ ہو، تو فرمایا کہ اب وہ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت دے رہا ہے کہ وہ اس کے اندر زبان سے تو کہہ رہا کہ ہم مسلمان بھی ہیں، مگر اگر کسی ایسی چیز کو مان لے گا، یعنی زنار باندھ لیا، قشقہ لگا لیا، ہے نا، تو اب یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ زبان سے بھلے کہے کہ مسلمان ہیں، مگر وہ مرتد ہو گیا، وہ جو ہے مرتد ہو گیا۔ اور در حقیقت اس کا حکم کیا ہوگا؟ منافق کا۔ منافق کون سا منافق؟ وہ منافق جن کے بارے میں قرآن شریف میں آیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، مگر وہ مومن نہیں، یعنی ایمان ہی چلا گیا، بھلے زبان سے دکھاوا کرے ایمان کا، مگر حقیقت میں وہ مسلمان رہا نہیں۔ در حقیقت اس کا حکم منافق کا حکم ہے کہ نہ مسلمانوں میں داخل ہے، نہ کھلے طور پر کافروں میں شامل ہے، تو ایمان حاصل کرنے اور مسلمان ہونے کے لیے کفر کی باتوں سے تبری اور بیزاری لازم ہے۔ یہی حضرت مجدد الف ثانی قدس سر نورانی اپنے اسی مکتوب میں صفحہ 325 میں فرماتے ہیں، ترجمہ سنیے، یعنی خدا و رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی محبت ان کے دشمنوں کی دشمنی کے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ حضور کی محبت حضور کے دشمنوں کی دشمنی کے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ یہیں پر یہ مصرع صادق آتا ہے، تولا بے تبرہ نیست ممکن، یعنی کسی کے دشمنوں سے بیزاری کے بغیر اس سے محبت ممکن ہی نہیں۔ اسی کو استاد زمن سرکار اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن رضا بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کے دشمن کا جو دشمن نہیں سچ کہتا ہوں، ان کے دشمن کا جو دشمن نہیں سچ کہتا ہوں، دعویٰ بے اصل ہے، جھوٹی ہے محبت۔ اب فرماتے ہیں الحمدللہ تعالی کہ آفتاب نصف النہار کی طرح ظاہر و باہر ہو گیا کہ حق کو حضرات علماء اہل سنت دامت برکاتہم کا احقاق حق و ابطال باطل فرمانا در حقیقت حضور اقدس سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم ہی کے خلق عظیم کا جلوہ اور اسی کا پرتو ہے۔ اور ان صلح کلی واعظوں کا مطلب خدا و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی توہین و تکذیب کرنے والوں کے کفر و ارتداد پر پردے ڈالنا، یا مومنین و منافقین، مسلمین و مرتدین، اہل سنت و مبتدعین سب کو راضی رکھ کر ان سب سے نذرانے وصول کرنا اور اپنے شکم کی دوزخ کو بھرنا ہے۔ یہ صلح کلی کہتے ہیں جھگڑا ہے، یہ کیوں ہم اس میں پڑھنے جائیں، یہ سب چیزیں جو کرتے ہیں تو اس کا حقیقت میں کیا ہے؟ یہ فرق مٹانا چاہتے ہیں حق و باطل کا، مسلمانوں کے ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور حقیقت میں وہ نذرانے وصول کرنے کے لیے اور پیٹ کی دوزخ کو بھرنے کے لیے وہ یہ سب طریقے اپناتے ہیں کہ یہ بھی خوش رہیں، یہ بھی خوش رہیں، ادھر بھی یہ بھی راضی وہ بھی راضی۔ اللہ تعالیٰ ان سب شیطانوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچا پکا سنی صحیح العقیدہ بنائے، اسی پر زندگی عطا فرمائے، اسی پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین۔